لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور عمل میں اضافہ کرے۔ آج جو موضوع شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب دینے کا بیان۔ نیز یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور جس کو یہ بتایا جائے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں اس کے جوابی کلمات کیا ہونے چاہیے، یہ ہمارے اس باب کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب دینے کا بیان۔ نیز یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے آگاہ ہونے والے کے جوابی کلمات کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کی آپس کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وقال اللہ تعالی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینے میں جگہ پکڑی یعنی وہاں مقیم تھے اور وہ ایمان والے تھے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہاں مراد انصار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انصار نے ان کے ساتھ جتنی محبت کا برتاؤ کیا، کیسے جان اور مال ان پر قربان کیا، کیسے غزوات میں ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے گھر میں جگہ پکڑی یعنی وہ مدینے میں مقیم تھے اور وہ ایمان والے بھی تھے، تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ تو یہ جو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، جو مہاجرین سے محبت کی تھی، وہ صرف اللہ کی خاطر تھی، اس سے کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ کیا خیال تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول کی جو محبت کی تھی، ان پہ قربانیاں دی تھیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھی۔ اسی طرح اہل ایمان کی محبت بھی دنیاوی اغراض اور مفادات سے بالا تر ہونی چاہیے اور صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 376 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ ہوں گے وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماں سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کی خاطر محبت رکھے، اور وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ تو 3 باتیں جس کے اندر ہو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اسے ایمان کا مزہ آتا ہے، اسے ایمان کی لذت ملتی ہے۔ اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات اسے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں؟ مال، اولاد، گھر، دنیا، شہرت، عزت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ تو مختصر لفظوں میں جس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، یعنی وہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرے، اس کی خاطر اپنے نفس کو بھی قربان کر دے، اس کے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، اپنی اولاد، مال، دنیا، سب چیزیں
پیچھے رہ جائیں اور اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے نمبر پر آئیں. ان کی محبت، ان کا حکم، ان کی ارشادات جو کہیں اس کے مطابق وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. تو ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. ذرا سوچ لیجئے ہماری محبتیں کس کے لیے ہوتی ہیں. ہم اپنی ساری زندگیاں اولاد کی خاطر گزار دیتے ہیں، ساری زندگیاں جی اسی خواہش میں گزار دیتے ہیں گھر بڑا شاندار بنا رہے ہیں. تو ہمیں اس لیے ایمان کی لذت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایمان کی مٹھاس کیا چیز ہوتی ہے. تو ایمان کی مٹھاس کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. نمبر 2، جو شخص کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے. اب اس کی محبتوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ فلاں شخص نیک ہے میں اس سے محبت کروں گا، اور فلاں بد ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت اللہ کی خاطر کی، جس نے بغض اللہ کی خاطر رکھا. بغض اللہ کی خاطر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ نیک آدمی سے ہم محبت کریں گے، بد آدمی سے بغض رکھیں گے. جس نے اللہ کی خاطر محبت رکھی، جس نے اللہ کی خاطر بغض رکھا، جس نے اللہ کی خاطر دیا، فلاں نیک آدمی ہے، میرا مال اس پہ خرچ ہوگا، کھلے دل سے ہوگا. اور جس نے اللہ کی خاطر روکا، فلاں اللہ کا نافرمان ہے، میں اس کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا. صحیح ہے؟ فلاں اللہ کا دشمن ہے، یہ میرے گھر سے پانی کا قطرہ بھی نہیں پیے گا. ٹھیک ہے؟ تو جس کی محبتیں، جس کی نفرتیں، جس کا دینا، جس کا نہ دینا اللہ کی خاطر ہو، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. دیکھ لیجیے ہماری محبتیں کس کے لیے ہوتی ہیں. ہماری نفرتیں تو اس کے لیے ہوتی ہیں فلاں نے مجھے برا کہا تھا. ہماری نفرتیں صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں. تو جس کی محبتیں، جس کی نفرتیں، جس کا دینا، جس کا نہ دینا اللہ کی خاطر ہو، وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے. اور تیسری بات جس سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے کہ انسان کو کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا. اصل ان تینوں میں سے ایک ہی چیز مرکز ہے، اور وہ مرکز کون سا ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت مرکز ہے. اسے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی ہر شے سے زیادہ محبت ہے. یہ ہوا اصل مرکز. اب اس محبت کو بڑھانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کی خاطر دے رہا ہے، یہ اللہ کی محبت کو بڑھائے گی. وہ اللہ کی خاطر روک رہا ہے، یہ بھی اللہ کی محبت کو بڑھائے گی. وہ اللہ کی خاطر کسی سے احسان کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی محبت کو بڑھائے گی. جو اللہ کی خاطر روک رہا ہے یہ بھی اللہ کی محبت کو بڑھائے گی. تو یہ چیزیں اللہ کی محبت کو بڑھانے والی چیزوں سے اسے محبت ہوگی، اور اللہ کی محبت کو کم کرنے والی چیزیں، کفر میں لوٹنا اللہ کی محبت کو کم کرنے والی بات ہے، اسے اتنا ناپسند ہوگا جیسے آگ میں چلا جانا. تو اصل چیز میں نے بتایا ایک ہے، اس کو بڑھانے والی چیزوں سے محبت اور اس کو کم کرنے والی چیزوں سے نفرت. تو ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. اللہ ہمیں بھی یہ مٹھاس دے دے. اللہ ہمیں ایسے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالی ہمیں جب یہ باتیں سمجھ آئیں تو ہمیں ان کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ ہے اللہ کی محبت کی فضیلت. ایسے شخص کو ایمان کی لذت ملتی ہے. اب صحابہ کیوں اتنی قربانیاں دے دیتے تھے ایمان کی خاطر؟ دیکھے جی، گھر چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، ہجرت کر لی، مالی مفادات، جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لذت عطا فرمائی تھی. ہمیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں، اسی لیے ہمیں یہ باتیں بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. حدیث نمبر 377 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب قیامت کا دن کیسا ہے، اس کی ہولناکیاں کیسی ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں. سورج آپ کے سر پر ہوگا، پسینے بہہ رہے ہوں گے، انسان ننگے ہوں گے، پسینہ میلوں بہہ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، اور کسی کا پسینہ اس کو لگام ڈالے ہوگا یعنی ناک تک ہوگا.
ٹھیک ہے جی، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق جتنے جتنے گناہ ہیں اتنا اتنا زیادہ پسینہ بہہ رہا ہوگا، اور لوگ ننگے ہوں گے، لوگ اللہ کے سامنے اکیلے ہوں گے۔ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ہم تمہیں جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، بڑے بے بس، بڑے بے بکس اور بڑے لاچار۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا لاچار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم ایک ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے۔ حضرت عائشہ بلکہ حیران ہو گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا قیامت والے دن ہم ننگے ہوں گے؟ کیا کوئی کسی کا ننگ نہ دیکھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ وہ دیکھے فلاں نے کپڑے پہننے ہیں کہ فلاں ننگا ہے، وہ اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم بیمار ہوں ہمیں کسی کی ہوش ہوتی ہے؟ ہمیں ہوش تو تب ہوتی ہے جب ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو تب ہم اعتراض کرتے ہیں فلاں نے کپڑے ایسے پہننے ہیں اور فلاں نے جوتا ایسا پہننا ہے، اور جب اللہ نہ کرے ہم خود بیمار ہوں ہمیں اپنی مصیبت سے ہی جان ہماری نہیں چھوٹتی، ہم کسی کا فون کا جواب دینے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی کو اتنی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے کہ اگلے نے کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں پہنے، وہ اپنی مصیبت میں ہی اتنا گرفتار ہوگا۔ تو بہرحال اس دن ایک ہی سائے کی جگہ ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو عطا فرمائیں گے؟ پہلے نمبر پر امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی تہجد گزار کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ تہجد گزار کی نیکی کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات سے ہوتا، جبکہ انصاف کرنے والے حکمران کی نیکی کا تعلق اس کی پوری رعایا، خواہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ہوں ان کے ساتھ، وہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کے انصاف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر انصاف کرنے والا حکمران، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ انصاف کرنے والے حکمران ہی نہ ہوں، اور اس میں بھی کوتاہی ہماری اپنی ہوتی ہے، انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے اس کے حکمران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یا اللہ تو عرش پہ رہتا ہے، ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے تو ہم سے راضی ہے یا تو ہم سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں تم سے راضی ہوتا ہوں تو میں تمہیں اچھے حکمران دیتا ہوں، اور جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں برے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے آج ہمارے پاکستان کے اوپر اللہ کی کیسی ناراضگی آئی ہے، جو حکمران آتا ہے پہلے سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کرنے والا، پہلے سے زیادہ بدتر، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے نمبر پر جس شخص کو اللہ نے عرش کا سایہ دینا ہے وہ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، اور دوسرا اور جوان بچہ یا بچی جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی گزار دے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جا کے تو بھیڑیا بھی بڑا نیک ہو جاتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، قبر سے نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے اگلے چند سالوں میں یا چند دنوں میں ہم نے قبر کا ایندھن بننا ہے، ہم نے مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے۔ تو جوانی کی نعمت، جوانی کی عبادت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جب انسان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کے ساتھ بھی ٹکرا جاتا ہے، جب وہ دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے، تو اس میں کوئی بچہ اللہ کی جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، کوئی بچی اللہ کے احکامات پر چلنے کی نیت کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ اپنی جوانی کی قوت ہے اللہ کی فرما برداری میں صرف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھ لیجئے، جو بچہ جوانی میں نیک ہوا، کیا خیال ہے اس کی بڑھاپے تک اس کے جوانی کے اثرات چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ لازماً چلیں گے۔ جس نے جوانی پاکی میں گزاری انشاءاللہ تعالیٰ موت تک نیکی اس کا ساتھ دے گی۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، مسجد کی خاص محبت اس کے دل میں ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے لیے بے قرار ہو، اپنے کام کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر آتا ہے، فرض کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر آیا، اپنے فرائض ادا کیے، اپنے کاروبار کیے، اپنی جو زندگی کی ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کی، دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے مجھے اپنے کام سمیٹ لینے ہیں تاکہ میں
مسجد میں پھر جا سکوں۔ ظہر کی بعد نماز پڑھ کے وہ باہر نکل آیا اپنے کاروبار کے لیے، اپنی مصروفیات کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے لیے، لیکن دل اٹکا ہوا ہے عصر کی نماز میں نے وقت پر پڑھنی ہے، اور وہاں میں نے نماز کے لیے وقت سے 2 منٹ پہلے پہنچ جانا ہے۔ اسی طرح مغرب کے لیے، اسی طرح عشاء کے لیے، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ آپ کہہ سکتی ہیں خواتین کہ ہم اس میں تو نہیں آتے، وہ تو مرد کی بات ہے۔ بھئی ہم ایسا تو کر سکتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں سے ہم اپنے آپ کو اتنا فارغ کر لیں کہ جب اللہ کی طرف سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہم تیار ہوں، ہم کہیں اللہ ہم حاضر، اللہ تو نے مجھے بلایا، اللہ میں حاضر، اللہ تو نے مجھے کہا حی علی الصلاۃ، دوڑے آؤ نماز کی طرف، اللہ میں نماز کی طرف آ رہی ہوں۔ یہ تو ہم عورتیں کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ چلیں جی، آپ نے باجماعت نماز اللہ نے آپ سے پہ لازم نہیں کی، لیکن سب سے بہترین عمل ہم نے پچھلے دنوں حدیث پڑھی تھی کہ سب سے اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ نماز اپنے وقت پر۔ تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں فارغ، اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیں، ظہر کی نماز کے وقت آپ فارغ ہوں، عصر کی نماز کے وقت آپ فارغ ہوں، مغرب کی نماز کے وقت آپ فارغ ہوں، عشاء کی نماز کے وقت آپ فارغ ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ تیسرا آدمی ہے جس کو اللہ نے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینی ہے۔ اور چوتھا وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی لیے جمع ہوتے ہیں اور اسی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اس باب میں اس حدیث کو لانے کی وجہ۔ یہاں کیا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی فضیلت۔ تو جو 2 آدمی صرف اللہ کی خاطر اکٹھے ہوئے ہوں، وہ مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی درس کی محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی قرآن کی کلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں، یا وہ شخص صرف اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے، بھی آپ اپنی دوست سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں، وہ آپ کی نیکی کے لیے اللہ کی خاطر آپ نے اس سے محبت کی ہے، تو ایسے 2 لوگ جو کہ اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہوں اور اللہ کی باتیں کرنے کے بعد آپ جدا ہو جائیں، تو ایسے 2 لوگوں کو، دونوں لوگوں کو، جو محبت کر رہا ہے اس کو بھی، جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کی فضیلت، اور یہ ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کا مقام۔ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، ان کو جنت ملتی ہے، ان کو یہ آواز آتی ہے تمہارا چلنا مبارک ہو، تمہیں جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو، اور خاص طور پر یہ الفاظ، وہ میرا مہمان ہے اور میں جنت سے کم میزبانی پر راضی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائیں گے ان 2 لوگوں کو، جو محبت کر رہا ہے اس کو بھی، جسے محبت کی جا رہی ہے اس کو بھی۔ یہ دونوں لوگ اس میں شامل ہیں، بالکل ان 2 لوگوں کی طرح کہ جو قرآن سیکھتے ہیں، جو قرآن سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، معلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان کہا اور قرآن سیکھنے والے کو بھی بہترین انسان کہا۔ تو یہ دونوں لوگ اس سعادت میں شریک ہوں گے۔ 5ویں بات، وہ آدمی جسے کوئی حسین اور جمیل عورت نے، جو کہ مالدار بھی تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے جواب میں کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب عورت کیسے گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں گناہ تو مرد کرتا ہے، ظاہر تو یہی آتا ہے کہ مرد ہی عورت کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں عورت کی دعوت خفیہ ہوتی ہے۔ عورت کی دعوت اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنے سنگار کے ساتھ، ایک عورت جب سنگار کر کے کسی کے سامنے کھلی آ جاتی ہے وہ اس کو دعوت ہی دے رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے پکوڑے آپ کے سامنے گرما گرم پڑے ہوں اور کھلے پڑے ہوں، جو راستے سے چلے گا وہ اس کا دل یہی چاہے گا میں اٹھا کے منہ میں ڈالوں۔ جیسے فار سیل چیزیں پڑی ہوتی ہیں الماری کے اندر، کتنی انہوں نے سجا کے رکھی ہوتی ہیں، کتنی اٹریکٹیو شکل میں کہ جو اس کو دیکھے وہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو عورت فار سیل نہیں ہے، عورت کو اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اور جو عورت اپنی زینت کو چھپائے بغیر اپنی زینت ظاہر کر دیتی ہے وہ سارے لوگوں کو بزبان قال نہیں بزبان حال دعوت دے رہی ہوتی ہے، میں تمہارے لیے ہوں، میں فار سیل۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی دکان پر شوکیس میں چیزیں فار سیل سجائی گئی ہوتی ہیں، تو عورت فار سیل نہیں ہے۔ تو جس عورت نے کسی مرد کو دعوت دے دی، وہ عورت خوبصورت بھی تھی، بڑی فیشنیبل تھی، بڑی طرح دار تھی، بڑی جو تھی ماڈرن تھی، لیکن آدمی نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا جو مومن آدمی ہے، جو متقی آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور میرا خیال ہے آج کل کے دور میں جب ہر طرف بے حیائی عام ہے، عورت نے دوپٹہ بھی اتار دیا ہے،
بال گلے میں ڈال کے عورت ہر جگہ پھر رہی ہے۔ میرا خیال ہے آج کل کے مردوں کو جو کہ ان کے فتنے سے بچ جاتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوگا اگر وہ اللہ کی خاطر ایسا کرے تو۔ اور چھٹا وہ بندہ جس نے اپنا صدقہ کیا اور اسے چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ خفیہ صدقہ جو صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، جس کا صرف اللہ کو اور اس کو پتہ ہو، اس نے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اتنا خفیہ رکھا۔ اصل میں خفیہ صدقہ کرنے میں 2 فائدے ہوتے ہیں بہت بڑے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ جس کا شخص کو دے رہے ہو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، آپ لوگوں سے خفیہ اسے دے رہے ہو۔ اور نمبر 2، اور یہ سب سے اہم ہے، شیطان کو اس میں فساد ڈالنے کا موقع نہیں ملتا۔ ورنہ شیطان کیا فساد ڈالتا ہے؟ انسان کے دل میں ریا کا خیال ڈال دیتا ہے، اور جب دل میں ریا کا خیال آ گیا نہ صرف آپ کا صدقہ ضائع ہو گیا بلکہ الٹا آپ کو شرک کا گناہ بھی ہوا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ احسان جتانے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، ریا کے ساتھ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ رکھا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، تو ایسا خفیہ صدقہ کرنے والا شخص بھی قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 7واں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تنہائی میں اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کی رحمتیں یاد آئی، اللہ کی مہربانیاں یاد آئیں، اللہ کی نعمتیں یاد آئیں، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، اللہ نے چلنے کی توفیق دی، اللہ نے کھانے کی توفیق دی، اللہ نے سب کچھ عطا کیا اور میں اللہ کا حق ادا نہ کر سکا۔ نماز پڑھی جان چھڑانے کے لیے، زکوٰۃ دی، دنیا کے لیے خرچ کیا، مہینے کا 50,000 اللہ کے لیے خرچ کر دیا 2,000، اور یہ بھی کر کے تو سوچا کہ اللہ پر بڑا احسان کر دیا۔ تو اپنی کرتوتیں یاد آئیں، اپنی کوتاہیاں یاد آئیں، اور انسان کو جو ہے رونا آ گیا اپنی کرتوت پر، اللہ کی رحمتوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی۔ اب اللہ کے ڈر سے آپ کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے رونے کی کوشش کیجیے، کوشش کر کے رو، اس کے لیے وقت نکالو، سوچو میں کیسے فلاں دعا سے، فلاں جو ہے واقعہ پڑھنے سے مجھے رونا آتا ہے، وہ دعا بار بار پڑھیں، وہ بار بار واقعہ پڑھیں جسے آپ کو رونا آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ 7 لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف 7 لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، بہت سے اور لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہونے کی بشارت دی۔ مثال کے طور پہ صبر کرنے والی عورت کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح بہت سے اور حدیث میں واقعات آتے ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی، ایسے اعمال کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے جن اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے عرش کے سائے تلے کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے ایک صدقہ کرنا بھی ہے۔ ویسے صدقہ کرنے کا ذکر یہاں بھی آتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ ایک اور انداز سے آتا ہے کہ انسان قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ایسے اعمال کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا اور آج کا دن سارے کا سارا اسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے ہوتا تو میں آپ کو 70 کے 70 اعمال بتا دیتی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال اس باب میں یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ اس میں ان 2 آدمیوں کا ذکر ہے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی خاطر جمع ہوتے ہیں اور اسی خاطر علیحدہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو جس سے محبت کی جا رہی ہے اور جو محبت کر رہا ہے، ان دونوں آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ حدیث نمبر 379، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم تب تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے سے
محبت نہیں کرو گے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو تو محبت کرنے لگ جاؤ؟ اور وہ یہ ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ، یعنی تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت نہ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیاوی محبتیں فانی ہوتی ہیں، دنیاوی محبتیں مقابلے والی ہوتی ہیں، دنیاوی محبتیں ہمارے اپنے اغراض کے لیے ہوتی ہیں، محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، اسی کا ہی اجر ہے۔ تو تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ایک بہت آسان نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ کیا کہ السلام علیکم کہا کرو۔ السلام علیکم کہنے سے آپ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ سلامتی کی دعا صرف السلام علیکم نہیں ہوتی، بلکہ یہ سلامتی جان کی، یہ سلامتی مال کی، یہ سلامتی ایمان کی، یہ سلامتی گھر کی، یہ سلامتی عزت کی، یہ سلامتی صحت کی، یہ سلامتی اولاد کی، یہ سلامتی آپ کے تمام حالات کی۔ تو یہ السلام علیکم ایک ایسا کلمہ ہے کہ ایک ایسی دعا ہے جو صرف مومن کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، یہ کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ایسی دعا ہے جو جنت میں اللہ کی طرف سے مومنوں کو جو سب سے پہلا تحفہ ملے گا وہ سلام کا ہوگا۔ سلام قول من رب الرحیم، تم پہ سلامتی ہو، یہ تمہارے رحیم رب کا تمہارے لیے پیغام ہے۔ تو جنت میں سب سے پہلا تحفہ جنتیوں کو کیا ملنا ہے؟ رب رحمان کی طرف سے سلام قول من رب الرحیم۔ تو لہٰذا السلام علیکم کہیے، اس کے لیے بہانے ڈھونڈیے، اس کے لیے تھوڑے موقع تلاش کیجئے۔ مثلا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک مسجد نبوی کے ایک ستون کے پیچھے چلے جاتے تھے تو واپس آ کے پھر سلام کرتے تھے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں، واپس آئیں تو سلام کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جائیں، واپس آئیں تو پھر سلام کریں، آتے ہوئے سلام کریں، جاتے ہوئے سلام کریں، اور ایک دوسرے کے لیے اس نیت کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا اس کے لیے کر رہی ہوں گی، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا، آپ کے لیے اس کو تو آپ نے سلامتی بھیجی، آپ کے ایمان کی سلامتی پہلے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ جب مسلمانوں کی آپس میں محبت بڑھے گی تب مسلمان جنت میں جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں آپ سے اور بھی کہہ دوں کہ صرف السلام نہیں کہنا، آپ یہ نہ سمجھیے صرف السلام علیکم کہیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ انسان نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی نیکی السلام علیکم کہنا ہے، اور بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم صحیح عقیدے کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ حدیث نمبر 382 حضرت معاذ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے میرے جلال اور عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ اب قیامت والے دن اللہ رب العزت آواز لگائیں گے، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، اور پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے اللہ اعلان کریں گے، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، بڑے بڑے آپ سمجھ لیجئے نور کے ممبر ہوں گے، اور ان ممبروں کے اوپر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور جن سے محبت کی جا رہی ہے یہ دونوں وہاں بیٹھے ہوں گے، اور وہ نور کے ممبر اتنے اونچے ہوں گے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ یہ ہے مقام کس کا؟ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا، کہ اللہ کے انبیاء اور شہداء جو اللہ کی خاطر جانیں قربان کرتے ہیں وہ بھی ان پر رش کریں گے۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، انسان جب نیک سے محبت کرتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، نیک کی صحبت اسے انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاتی۔ تو اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھیں، اللہ کی خاطر وقت دینا سیکھیں، اللہ کی خاطر محبت کرنے کے لیے دعائیں کرنا سیکھیں۔ میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور ایسے لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہوں، اور ایسے عملوں کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری محبت تک پہنچاتے ہوں۔ اللہ اپنی محبت ہمیں اپنے اہل، اپنے مال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیاری فرماتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو قیامت والے دن یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے اپنی خاطر محبت کرنے والے کو. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا خود اعلان فرمائیں گے. یہ اتنی اہم چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کا اعلان بھی خود فرمائیں گے. حدیث نمبر 385 حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات ہرگز نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر. اب یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں. ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ واللہ معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا ان کی شان ہے کہ اللہ کے رسول انہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے بتا رہے ہیں میں تم سے محبت کر رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ کی قسم کھا کے اپنی محبت کا ان کو بتا کر تو انہیں بڑی پیاری نصیحت کرتے ہیں. اور وہ نصیحت کیا کرتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا ہرگز نہ چھوڑنا. تو یہ نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں ان میں یہ کلمات کا اضافہ کر لیجئے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے پر میری مدد فرما، اپنا شکر کرنے پر میری مدد فرما، اور اپنی عبادت دل لگا کر کرنے پر بڑی خوبصورتی سے کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ افضل صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ کسی کو نیکی کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روکنا ہے. کیونکہ یہ چیز اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھی جائے گی. وہ قیامت تک اگر وہ گناہوں سے رک گیا اور وہ نیکی اس نے کر لی، آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، اس کو بھی اجر ملتا رہے گا. تو یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، یہ افضل صدقہ ہے. اور دوسری بات ایک اور، اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہوں اور محبت کے ساتھ اس کو امر بالمعروف کریں، کیا خیال ہے آپ کا یہ جو حسن سلوک ہے، آپ کی اس سے محبت ہے، یہ اس کو آپ کی نیکی کی بات قبول کرنے کی طرف آمادہ زیادہ کرے گی یا کوئی فرق نہیں ڈالے گی؟ ظاہر ہے آمادہ زیادہ کرے گی. تو لہٰذا میں آپ کو بتاؤں، جب دین کی دعوت دینی ہے تو دین کی دعوت دی ہی تب جا سکتی ہے جب آپ کے دل میں جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے لیے محبت، ہمدردی، خیرخواہی اور خلوص نہ ہو. تو انسان کی سب سے بڑی ہمدردی اور خلوص اور محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو برائی سے روک دے اور نیکی کی دعوت دے. حدیث نمبر 386 حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں یقیناً اس گزرنے والے شخص سے محبت کرتا ہوں. بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اللہ کے رسول اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، کئی شخص ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک شخص پاس سے گزرتا ہے. تو وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آدمی بھی چل کے گیا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اس کو بتایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ. چنانچہ وہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ بھئی تم محبت کر رہے ہو، مجھے بتا رہے ہو، تم اس کو تم نے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ دیکھا. حضرت معاذ سے کہا، ان کا ہاتھ پکڑ کے بڑے پیار کے انداز میں، معاذ واللہ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو یہاں بھی اس شخص سے کہا، تم نے اس کو بتایا ہے کہ تم اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بتا کر آؤ. کیا خیال ہے آپ کو کوئی آ کر کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ میں سوچتی ہوں انسان کے لیے یہ بات بہت قیمتی ہے کہ ایک شخص اسے آ کے کہے کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ سے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی.
ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم جاؤ اس کو جا کر بتاؤ. وہ شخص تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے کہا میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اس نے جواب میں کہا وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے. تو لہٰذا ہم نے باب کے عنوان میں پڑھا تھا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں اسے جا کر بتائیں, اور اس باب میں عنوان میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جس کو یہ بات کہی جائے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں, اسے کیا کہنا چاہیے؟ اسے یہ کہنا چاہیے جو اس شخص نے کہا کہ وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے کی فضیلت کیا ہے. جس اللہ کی خاطر آپ اس سے محبت کر رہے ہیں وہ دعا دے رہا ہے کہ وہ اللہ تجھ سے محبت کرے, تجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ اور ویسے ہم نے جو اس کی فضیلت پڑھی ہے, اللہ قیامت والے دن کہیں گے میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے ان کے لیے نور کے بڑے بڑے ممبر بنائے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے. تو لہٰذا کیا آپ کا نتیجہ نکلا پورے باب کا؟ کسی سے محبت کرنی ہے تو کس کی خاطر کرنی؟ اللہ کی خاطر کرنی ہے. دنیا کی خاطر محبت کرنا بے وقوفی. ٹھیک ہے, وہ آپ کی محبتیں یہی رہ جائیں گی. جبکہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا انجام کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے نور کے ممبروں پر جگہ دیں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے, اور ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے. محبت کرنے والے کو بھی جس سے کی جا رہی ہے. دوسری بات ہے جس سے آپ محبت کریں اسے بتائیں, اسے بتائیے میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اور جو یہ باتیں سنیں اس کو کہنا چاہیے, اس کو جواب یہ دینا چاہیے کہ جس اللہ کی خاطر تم مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں, یہ دعائیں اللہ قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے, میں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے, سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری محبتیں خالص اپنے لیے کر لے. اللہ تعالیٰ ہم جو اپنی جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ وہ محبت اپنے لیے خالص کر لے, خواہ وہ ہماری اولاد ہو, خواہ وہ ہمارا شوہر ہو, خواہ وہ ہمارے بہن بھائی ہوں. اللہ ان سب سے ہمیں اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس محبت کا اجر بھی عطا فرما. اللہ اس دنیا میں بھی, اللہ آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے, ہم پر اپنی رحمت فرما دے. باب علاماتی حب اللہ تعالی تعالی العبد والحث والتخلق بہا. اور اس بات کی ترغیب کہ ان علامات سے متصف ہونے کی کوشش کی جائے اور ان کو حاصل کرنے کی ترغیب. تو لہٰذا ہمارا پورا موضوع ہوا بندے سے اللہ کی محبت کرنے کی علامات, ان علامات سے متصف ہونے کی ترغیب اور ان کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے محبت کرنے کی پہلی علامت بتائی ہے اور اس علامت کا فائدہ بھی بتایا, اس کا نتیجہ بھی بتایا. پہلی علامت کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اپنی تمام عبادات اور اپنے تمام اعمال کوشش کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہوں. اور اس کے ثمرات کیا ہوں گے, اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. وہ
مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، اللہ کے لیے جہاد کریں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر 4 صفات ان لوگوں کی بتائی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ مومنوں کے لیے بڑے رحم دل۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بتائی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کافروں پہ بڑے سخت، مومنوں پہ بڑے رحم دل۔ تو اللہ کے جو محبوب لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، وہ ایمان والوں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایمان والے چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اور اللہ سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پہ یہ 4 علامات ان کی بتائی گئی ہیں، کن لوگوں کی؟ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کون سا اللہ کا فضل ہے؟ یہ اللہ یہ صفات عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ محبت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں آپ نے دیکھا بڑی واضح ہیں۔ پہلی آیت سے پتہ چلا کہ اللہ سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے۔ دوسری آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں مذکورہ بالا 4 صفات ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے خلوص سے کوشش کریں۔ ان صفات کو اختیار کیے بغیر وہ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ حدیث نمبر 387 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے فرمایا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں مفہوم بھی اللہ کا ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہوں۔ حدیث قدسی کا اور قرآن مجید کا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی مفہوم بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے، لیکن اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ قرآن سے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے۔ عام احادیث جو ہوتی ہیں اس میں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا اگر کسی نے قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، تو اس کا بہترین ذریعہ فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کون سے ہیں؟ فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج۔ تو فرض کی ادائیگی کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا جہالت۔ تو سب سے زیادہ جس کے ساتھ آپ اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں وہ فرض اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو اللہ سے محبت کرنے کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کی جائے، اور جب فرائض ادا کر لیے جائیں تو پھر مزید نوافل جیسے نفل نماز تہجد پڑھ لی جائے، دن کی جو نمازیں ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، ان کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح نفل روزے جیسے رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ایام 20 کے روزوں کی ترغیب دیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوال کے اب 6 روزے آئیں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس نے یہ شوال کے یہ 6 روزے رکھے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ
تو اس کا معاملہ ایسا ہے کسائم الدہر، جیسے اس نے سارا زمانہ روزے رکھے ہوں۔ یہ شوال کے روزے چونکہ اب آنے ہی والے ہیں تو اس کے بارے میں واضح کر دوں، اس کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن ضرور روزہ رکھیں یا 6 روزے اکٹھے ہی رکھیں، بلکہ آپ نے یہ رمضان کے بعد شوال کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت 6 روزے رکھنے ہیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، 2 کر کے رکھ لیں، عید کے فوراً بعد رکھ لیں یا مہینے کے بالکل آخر میں رکھ لیں، بس آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ تو ان روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے ساتھ اتنا اجر ملتا ہے جیسے قصائم دہر، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جیسے ہمیشہ روزہ ہے، اور اگر آپ اس کو بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہر نیکی کا ثواب 10 نیکیاں، تو رمضان کے روزے آپ نے رکھے، 30 روزے وہ ہو گئے، 6 روزے شوال کے ہو گئے، ان کو اگر 10 سے آپ ضرب دیں تو 360 روزے بنتے ہیں، اور قمری سال کے بھی 360 دن ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے فرض روزے تو ہر ایک نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ 6 روزے اگر آپ رکھ لیں تو آپ کو قصائم دہر ہمیشہ پوری زندگی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح انسان نوافل صدقات کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ موقع بے موقع، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ رد بلا ہوتا ہے، صدقہ لوگوں کی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ جو ہے رشتہ داروں کو دینے سے اللہ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ تو نوافل کے ذریعے بھی انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ حدیث جو ہے بڑی بنیادی حدیث ہے، میں ایک ایک لفظ اس کا سمجھانا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے دوست سے جو کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ اسے اعلان جنگ کر دیتے، تو لہٰذا اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ کیجیے۔ اب پہلی بات، اللہ کا دوست ہوتا کون ہے؟ اللہ کا دوست جو ہے ان کی تشریح قرآن مجید نے خود کی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے تقوی رکھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں اولیاء اللہ کو ہم نے ایک عجیب و غریب مقام دے رکھا ہے، جتنا کوئی شخص فرائض اور سنتوں کا تارک ہو، بلکہ جو طہارت تک سے غافل ہو، جسے اپنی صفائی کا بھی خیال نہ ہو، جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے یہ جی اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کی نمازیں پڑھائیں، تو ہم پاگل یا نیم پاگل لوگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا وہ جو دولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں، جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، منہ سے رالیں بہ رہی ہوتی ہیں، پاؤں تک انہوں نے قمیص پہنی ہوتی ہے، چوغا پہنا ہوتا ہے، گلے میں موٹے موٹے موتیوں کی مالا پہنی ہوتی ہے، منہ سے رالیں بہ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو ولی اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید خود کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے تقوی رکھے۔ تو لہٰذا جو شخص بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے دوستی کے لیے فرائض کی پابندی لازمی ہے۔ فرائض کی پابندی کے علاوہ مزید نوافل سے بھی اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ میں ساری رات تو نفل پڑھوں گا اور صبح فجر کی نماز میں قضا کر دوں گا، وہ اس شخص سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ فرائض پہلے نمبر پر آئیں گے، نوافل اس کے بعد آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں رات کو نفل پڑھوں گی اور صبح میری فرض نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، میری اس وقت مجھے نیند آ جائے گی یا میں اتنی بری طرح تھک جاؤں گی، تو ایسا کیجئے ساری رات نفل نہ پڑھیے، اتنے پڑھ لیجئے جس کے ساتھ آپ تازہ دم رہیں۔ فجر کی نماز آپ نے زیادہ اچھی طرح پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کی محبت حاصل کرنے کی فرائض کی خوش دلی کے ساتھ ادائیگی کیجیے، اس کے بعد نوافل کی پابندی کیجیے۔ تو یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی، اس کے پاؤں کی، اس کے کانوں کی، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ وہ ان سے کوئی گناہ کا کام نہ کرے اور وہ ان سے سارے نیکیوں کے کام کرے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنے کی اسے توفیق دیتے ہیں، اس کے پاؤں کو نیکی کے کام کی طرف چلنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اس کے کانوں کو نیکی کی باتیں سننے کی طرف لگا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کو نیکی کی چیزیں دیکھنے کی طرف لگا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مفہوم لیا کہ شاید جو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی آنکھ بن جاتے ہیں اور وہ اس کے پیر اور کان وغیرہ بن جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں، یا صاف الفاظ میں اللہ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اب اللہ سے مانگنا یا ان سے مانگنا ایک ہی بات ہے۔ اسی لیے لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ دو نہیں رہے بلکہ وہ ایک ہی ہو گئے۔ ان کے ہاں یا اللہ مدد بھی صحیح ہے اور یا رسول اللہ مدد بھی صحیح ہے اور یا علی مدد بھی صحیح ہے اور یا حسین مدد بھی صحیح ہے یا عبد القادر مدد بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا شرکی عقیدہ ہے، واضح گمراہی ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا۔ اللہ ان کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ گناہ کے کاموں میں استعمال نہ ہوں، اللہ ان کے کانوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں استعمال ہوں، اللہ ان کی آنکھوں کو ان کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ برائی کے کاموں میں استعمال نہ ہو بلکہ اچھائی کے کاموں میں ہوں۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں وہ اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ ایک اور چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ظہور فوری طور پر ہو۔ ان کا ظہور اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اولیاء اللہ نے دعا کی اور آج دعا کی اور وہ کل ضرور قبول ہوگی۔ بات یہ اللہ قبول ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا ظہور فوری طور پہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دیتے ہیں جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں جو کہ اس پر آنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر، یا وہی دعا آج قبول نہیں کرتے، کچھ دیر بعد قبول کر لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اسے بہتر سمجھتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو صحیح طرح سمجھیے۔ اس حدیث سے لوگوں نے بہت غلط مفہوم اخذ کر لیے ہیں جس سے عقیدے کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو مختصر بات کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ پہ صحیح ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نوافل کے ساتھ مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ راضی ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات، کل بھی میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے اللہ ہمارے حاکم نیک بنا دیتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے ہمارے حاکم بد ہوتے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو اللہ کی رضامندی کی علامت بتاؤں، جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اسے راضی ہوتے ہیں، اللہ اسے نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کا جو نافرمان بندہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، اللہ نہ اس کی اولاد روکتے ہیں، نہ اسے سورج کی دھوپ روکتے ہیں، نہ اس کی روزی ختم کرتے ہیں، نہ اس کو اولاد دینا بند کرتے ہیں، وہ کھاتا بھی رہتا ہے، وہ پیتا بھی رہتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ ایک ہی چیز اللہ اسے روک لیتے ہیں، اسے نیکی کی توفیق روک لیتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، جب آپ کو نیکی کرنے میں مزہ آ رہا ہو، جب آپ کو گناہ سے نفرت محسوس ہو رہی ہو، جب آپ کا دل چاہ رہا ہو آج میں تراویح بڑی شوق سے پڑھوں گی، آج میں قیام اللیل بڑے شوق سے جاؤں گی، آج میں یہ صدقہ کروں گی، آج میں تلاوت کروں گی، آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ آپ سے راضی ہے۔
تو اللہ کی رضامندی کی بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، اور یہی مطلب ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ کا کسی کے اندر حلول کر جانا نہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں نیکی کا شوق پیدا کرے، ہمیں نیکی کرنے میں مزہ آئے، اور ہمیں برائی کرنے سے نفرت محسوس ہو۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت۔ اور جب اللہ آپ کو ایسی توفیق دیں، دل میں خیال آئے آج بڑی اچھی نماز پڑھنی ہے، آج میں نے لمبا سجدہ کرنا ہے، آج میں نے اللہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے کہ اے اللہ تو نے توفیق دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ اس میں انسان اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں، اور یہ جو اللہ میں گناہ سے بچ رہا ہوں اس میں بھی میری کوئی کوشش نہیں، سب کچھ تیری توفیق سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے بتایا کیونکہ اس میں بہت سے عقیدے کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ حدیث نمبر 388 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے ینادی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہے ہیں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والے فرشتوں میں منادی کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والوں میں جس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ زمین والوں میں بھی مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ انسان کتنی کوشش کرتا ہے دنیا میں لوگ میرے سے محبت کریں، میں دنیا میں مقبولیت حاصل کروں، اور اس کام کے لیے وہ کتنے پاپڑ بیلتا ہے، اچھا شاندار گھر بناتا ہے، اچھی کمائی کرتا ہے، اپنا سٹیٹس رکھتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے۔ خواتین اس کے لیے جتنی کوشش کرتی ہیں میرا خیال ہے وہ خواتین کو پتہ ہے، بہترین میک اپ، بہترین لباس، بہترین میچنگ جیولری، بہترین جوتیاں اور پرس، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کہ ہم اچھے لگیں، لوگ میں اچھا سمجھیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، محبت اور کسی کے دل میں نفرت ڈالنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اپنے دلوں سے پوچھ کے دیکھیے، ایک نیک آدمی ہوتا ہے فطری طور پر آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی، اور ایک بد آدمی ہوتا ہے گناہگار، آپ سمجھ لیجئے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ زانی ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال صالح کرتا ہے اللہ اسے راضی ہوتے ہیں۔ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل فرشتوں کو ندا دیتے ہیں، اللہ اس شخص سے محبت کر رہے ہیں، میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے اہل آسمان محبت کرتے ہیں، اہل زمین کے دلوں میں بھی اس کی محبت اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ آپ اعمال صالح کریں، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، آسمان والوں کے دلوں میں بھی، زمین والوں کے دلوں میں بھی۔ تو لہٰذا اگر آپ نے محبت حاصل کرنی ہے تو یہ طریقے ہیں۔ اس کے لیے مصنوعی طریقے نہ ڈھونڈیں، سٹیٹس کے، فیشن کے،
مال خرچ کرنے کے، لمبی لمبی شادیاں کرنے کے، لوگوں کے اندر جی میرا روب پڑے گا، لوگ کہیں گے کیسا شاندار آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل محبت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ نیکی کرنے والوں کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں پیغمبروں کو کتنی محبت حاصل ہوتی ہے، لوگ ان پہ جانیں قربان کر دیتے، ان کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کتنی محبت کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی محبت لوگوں کے دل، اللہ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو فرشتے محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں تو جسے عرش والے محبت کرتے ہیں، فرش والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ فطری طریقہ ہے اللہ سے کی محبت حاصل کرنے کا۔ ایمان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح اولیاء اللہ میں نے کہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اسے خود بھی محبت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی یہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ حدیث نمبر 399، حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور قرآن پڑھاتا اور اپنی قرات ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب یہ لوگ لوٹ کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کی محبت کی ایک اور علامت بتائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات کے بارے میں تفصیل ہے۔ تو ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو امیر بنایا۔ اب اصول کیا ہوتا تھا کہ امیر ہی جماعت کرائے گا، امیر ہی امام ہوگا نماز کا۔ اب وہ جب بھی نماز با جماعت کراتے تو اور قرات کرنے کے بعد سب سے آخر میں قل هو اللہ احد یہ سورۃ اخلاص پڑھتے۔ اب صحابہ کو یہ بات عجیب لگی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی۔ اس سے آپ کو ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے فیڈ بیک لیتے، پوری حالات کا اندازہ لگاتے۔ کوئی عجیب بات پیش آئی اس کے بارے میں یا تو بتاتے کہ یہ بات جائز ہے اور یا یہ بتاتے کہ نہیں آئندہ سے ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس شخص سے آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیوں پڑھتے ہو قل هو اللہ احد ہر رکعت کے آخر میں؟ تو اس نے بتایا کہ اس میں اللہ کی صفت ہے، توحید کا ذکر ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس لیے اسے پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ اللہ سے محبت کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ توحید، بلکہ سارے دین کی جڑ ہی توحید ہے۔ جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کو ایک مان کے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو یہی چیز ایمان کی بنیاد ہے، یہی چیز توحید کی بنیاد ہے، یہی چیز اللہ سے محبت کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث سے دو چار باتیں ہمیں اور بھی پتہ چلیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امیر مقرر کرتے تھے وہی نماز پڑھاتا تھا، وہی امام ہوتا تھا۔ ہم جو ہے امام کی صفات بھی پچھلے دنوں پڑھ چکے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ نماز بھی پڑھائے۔ دوسری آپ کو یہ بات کا پتہ چلا کہ نماز کی ہر رکعت میں ایک صورت دہرائی جا سکتی ہے۔ وہ قل هو اللہ احد ہر صورت میں پڑھ رہے ہیں، قرات کوئی اور کی، ان دی اینڈ قل هو اللہ احد پڑھ لیا۔ تو نماز کی رکعت میں ایک صورت کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات کا ہمیں ایک اور پتہ چلا جو کہ اکثر میرے سے مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، کیا قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی ترتیب ضروری ہے؟ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب ضروری ہے؟ تو قرآن مجید کی آیات کی ترتیب تو لازمی ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اب ظاہر ہے یہ صحابی جو ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہر
تلاوت کے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے ہر تلاوت کے آخر میں قل هو اللہ احد آتی ہے؟ قطعاً نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کو اس حدیث سے یہ بھی ملا. اور اصل آپ کو جو مفہوم اس حدیث سے ملا وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی جو جڑ ہے، جو اس کی اصل ہے، جو اس کی بیس ہے، بنیاد، وہ توحید. ویسے بھی یہ جو سورہ اخلاص ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کا تیسرا حصہ ہے. ایک دفعہ پڑھیں تہائی قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے، اور اگر سے 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے. اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس میں جو قرآن کے موضوعات ہیں ان میں سے ایک بہت اہم موضوع کا بڑے تھوڑے لفظوں میں احاطہ کر دیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا